2 دن تک یہ قافلہ شہر جازنا میں رہے گا اور ملک امبر مسجد جو شیش ٹیکری پر ہے وہاں پر مولا علی مسجد میں، مسجد سادات میں اور آپ کی اس مسجد میں فقیر بھی حاضر ہے، تو جالنا کی مختلف مساجد میں اور علاقوں میں یہ قافلہ رہے گا۔ اور ہمارے قافلے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم، تربیت، اخلاق، کردار سے اپنی قوم کو آشنا کریں۔ تو میری معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ بھی وقت نکال کر اس قافلے میں شریک، اللہ مجھے آپ کو علم دین سیکھنے کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے کہنے کہ میرے پاس تو کوئی پیغام لے کر نہیں آیا، وہ ادب سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے ایک نہیں کئی میسج پاس آن کی، میں اپنی قوم کے بڑے بزرگوں سے کہوں گا یہ نوجوان جو جوانی کے نشے میں مست ہے، جو پب جی کھیلنے میں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارنے میں مست ہے، اگر جمعہ کے دن مسجد میں یہ 1:30-2 بجے کے بعد آتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ جوانی کے نشے میں یہ چور ہو چکے ہیں، لیکن میری قوم کے بزرگوں سے کہوں گا سبق حاصل کرو۔ حضرت اسرائیل کہتے میں نے کئی میسج بھیجائے، وہ وقت کے نبی کہتے مجھے تو ایک بھی نہیں ملا، کہا اللہ کے نبی سب ملے، کہا بتاؤ کہاں ہے وہ میسج؟ کہا یہ جو بالوں کا اور داڑھی کا سفید ہونا ہے یہ میرے آنے کا میسج ہے کہ میں آنے والا ہوں، یہ جو جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ جسم کی کمزوری، یہ آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا، یہ بدن کا جھک جانا، یہ جسم کی طاقت کا چلے جانا، اے اللہ کے نبی یہ سارے میرے آنے کے میسج ہیں، اور یہ سارے میسج آپ کو ملے لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سفید داڑھی ہو گئی لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، 60 سال کے ہو گئے لیکن داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان نوجوانوں کو میں کس منہ سے کہوں کہ تم داڑھی رکھ لو، جب 55-50 سال والے یہ جماعت سے پابند نہیں ہے نماز کے، میں کس منہ سے کہوں کہ جوانوں تم مسجد میں آؤ؟ یہ میری قوم کا حال ہے۔ وہ صحابی رسول جانتے تھے جنت میں جانا بہت آسان نہیں ہے، ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گا تو چلے جاؤں گا، درگاہ پر چادر چڑھا دوں گا تو چلے جاؤں گا، عید میلاد کے جلوس میں چلا نعت شریف سن لی، صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو چلے جاؤں گا۔ اگر اتنا آسان ہوتا وہ صحابی نبی سے کیوں پوچھتے یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتا دے کہ جنت میں جلدی داخل ہو جاؤ؟ نبی نے ان کے دلوں میں موت کا، قیامت کا، قبر کا اور حشر کے میدان کا اور خدا کی بارگاہ میں حساب دینے کا ایسا خوف بٹھا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے بغیر موت آئے، بغیر قبر میں پہنچے اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب دیے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، پل صراط پار کرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جانے والا۔ اچھا آپ جاننا میں کسی سے پوچھیں who want to go in heaven paradise، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ نمازی نہیں، حاجی نہیں، امام نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، بلکہ جو بے نمازی بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھائے گا، یونس بھائی I want to go in heaven، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا لوگ جو ہے اوور اسمارٹ لوگ، عقل کے پیدل لوگ، ایک نے آ کے مولانا سے پوچھا مولانا میں بیڑی بہت پیتا ہوں، دیکھا ہوگا آپ نے بہت پیتے لوگ بیڑی، وداؤٹ ریلیجن کے نالج کے بھی آپ سکسیس نہیں رہ سکتے۔ ایسے سوال وہاں پر پوچھے جاتے ہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے، میزر کرنے کے لیے کہ اس کا رشتہ اپنے مذہب سے کتنا ہے، کیونکہ جو مذہب ہی نہیں ہے تو اپنے مذہب کا نہیں ہوا تو پھر وہ دیش کا کیا؟ تو اسی لیے ہر انسان سے، ہر کینڈیڈیٹ سے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھنا